بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت زیادہ اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ آپ کی پریشانی، افسردگی اور اضطراب کو دیکھ کر ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے حضرت بی بی حوا کی تخلیق فرمائی۔ اور آپ کی تخلیق ایسے ہوئی کہ پسلی نکالنے سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی ہی محبت اور رکنائیت پیدا نہ ہو جیسا کہ بعد میں ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ اللہ پاک نے ہی حوا کے قلب میں خوبصورتی اور خوبصورتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروا دی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تب غیب سے آواز آئی کہ اے آدم خبردار، اسے مت چھونا، بغیر نکاح کے یہ تجھ پر حرام۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے اور جنت کے میوہ جات کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ جنت کے باغوں میں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے ایک درخت کے پاس بھٹکنے کی ان کو اجازت نہ دی گئی۔ اس کا پھل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا دشمن تھا۔ وہ ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہونے والی گفتگو کان لگا کر سنتا رہتا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت کے اژدہا کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا اور بی بی حوا کے پاس پہنچا، انہیں ورگلایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو اس درخت کا پھل کھا لے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جا سکے گا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت کے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن اما حوا کے مجبور کرنے پر اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر وہ پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کی آنکھوں میں پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، جنت کے پوشاک اکٹھے کر لیے گئے، دونوں کی اوریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائے اور منہ چھپانے لگے، درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس عمل پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور دونوں کو جدائی کی سزا دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق سرندیپ یعنی سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا کو جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے، پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی انہیں سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس گریہ زاری کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو رحم آیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سر بسجود ہو کر شکر خداوندی میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز۔ اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ لے آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، پھر اس کے گرد طواف کیا اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت زیادہ جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ جس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کرایا، چونکہ اب جنت میں واپسی ناممکن تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہوئے۔ اس وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جب خالق حقیقی کی طرف سے اجازت ہوگی تو ہی جنت میں واپسی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی
بی ہوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے اور اسی حالت میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر فرشتوں نے غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی اور گڑھا کھود کر ایک قبر بنائی گئی اور قبر میں حضرت آدم علیہ السلام کو دفنانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا حکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ عام طور پر تاریخی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل ابو قیس کی غار میں دفن کیا گیا، جس کو غار الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ جبل ابو قیس اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے دامن میں محلہ بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قیس کے دامن میں ہیں۔ اس جبل ابو قیس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی یہاں گزرا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے تھے اور اسی پہاڑ کے پتھروں کو اکٹھا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا اور اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بنائی گئی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہوئی اور جب حضرت بی بی حوا بیمار ہوئی تو آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب والدہ کے جدا ہونے کا وقت بھی آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت آپ بیماری کی حالت میں رہیں اور بستر پر ہی لیٹی رہیں اور انتہائی کمزور ہو گئی۔ آپ کی کمزوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہی۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حوا نے سب کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور اسی وقت ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کی روح اقدس قبض کی۔ آپ کو جنت کی حوروں نے غسل دیا۔ آپ کا نماز جنازہ بھی آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابو قیس میں ہی دفن کر دیا گیا۔